اور آج ہم آپ سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہیں گے، اگر آپ کوئی بھی ہم سے مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک کمنٹ بار کے اندر اپنا مسئلہ لکھ کر ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ آف لائن ہونے کے بعد ہمارا مسائل سنتے ہیں، اگر پھر آپ ہمیں سے مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو اسکرین کے اوپر ہمارا واٹس ایپ نمبر شو ہو رہا ہے، تو آپ ہمیں اسکرین کے اوپر واٹس ایپ نمبر جو شو ہو رہا ہے اس پر اپنا مسئلہ لکھ کر ہمارے پاس بھیج سکتے ہیں۔ آج کے جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں، اب ہم چلیں گے اپنے مہمان کی طرف۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے مہمان کا تعارف کرائیں گے۔ آج کی نشست میں جو ہمارے مہمان ہیں ان کا نام ہے حضرت مولانا مفتی محمد معاذ صاحب، جو رئیس دارالفتاء دارالعلوم تدریس القرآن اور اسی طریقے سے استاد الحدیث دارالعلوم تدریس القرآن چکوال سے ہیں، اور امیر مرکزیہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت امیر چکوال کے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے محترم مہمان کی طرف چلیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا احسان کرم ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ ہم اپنے سوالوں کی نشست کی طرف چلیں گے۔ آج کا جو ہمارا پہلا سوال ہے وہ ہے انیس منارے سے کہ پرائز بانڈ لینا جائز ہے، اس کی مکمل تفصیل سے جواب دے دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ پرائز بانڈ کا جو سلسلہ ہے یہ ایک سودی سلسلہ ہے۔ پرائز بانڈ کے ذریعے جو انعامات نکلتے ہیں یہ در حقیقت قرض پر نفع اٹھایا جاتا ہے۔ آپ نے مثلا 100 روپے کا بانڈ خریدا ہے اور وہ نمبر کبھی قرآن اندازی میں آ گیا، آپ کا انعام نکل آیا، تو 100 روپیہ جو آپ نے کمپنی کو قرض دیا تھا اس قرض کے بدلے آپ کو وہ نفع ملا ہے۔ اور ضابطہ ہے کل قرض جر نفعا فہو حرام، جو قرضہ نفع کو کھینچ لائے وہ حرام ہوتا ہے۔ اس لیے پرائز بانڈ کا کاروبار ناجائز اور حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اگر کسی بھائی کے پاس موجود ہیں تو جتنا جلد ممکن ہو سکے اس کو نکال کر اس کو واپس کر کے اپنی اصل رقم وصول کریں۔ اگلے سوال کی طرف چلیں گے۔ صف میں نمازی اس فاصلے سے کھڑے ہوں اور صف کے درمیان چھوٹا لڑکا شرارتیں کر رہا ہو تو کیا اس صورت میں صف بندی میں حرج ہوگا یا نماز فاسد ہو جائے گی سب کی؟ بچے کے شرارت کرنے سے نماز فاسد تو نہیں ہوتی، لیکن خلل تو ضرور آ جاتا ہے۔ ایسے چھوٹے بچوں کو پیچھے بھیجا جائے یا جو شرارتیں کریں ان کو مسجد میں نہ لایا جائے۔ تو باقی صف میں اتصال والا مسئلہ تو اب تقریباً نظام ایسا بن گیا کرونا پالیسی کا کہ صف میں اتصال تو اب رہا ہی کو نہیں ہے، ایک گویا کہ تو اضطراری کیفیت ہے، ورنہ شرعی حکم تو یہ ہے کہ صف میں اتصال ہو، آپس میں مل کر کھڑے ہوں۔ تو بہرحال بچے کی شرارت سے دوسروں کی نماز فاسد اگرچہ نہیں ہوگی لیکن خشوع خضوع میں ضرور فرق آ جائے گا۔ اگلا سوال ہے سعد ڈڈیال سے کہ اس سال حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اعتکاف گھروں میں کیا جائے، کیا گھر میں اعتکاف ہو سکتا ہے؟ اعتکاف جو مسنون اعتکاف ہے مردوں کے لیے وہ تو مسجد ہی ہے، سنت کا ثواب تو وہی مسجد سے ہی ملے گا۔ باقی گھر میں بھی اگر اعتکاف کر لے، اپنے اعمال جاری رکھے، وظائف، اعمال، ذکر، تلاوت، ثواب سے تو وہ بھی خالی نہیں ہے، بجائے فضول بیٹھنے کے، فضول پھرنے کے چلو کسی نہ کسی عبادت میں ہی بندہ لگا رہے، مگر مسنون اعتکاف کا ثواب تو مسجد میں ہی ملے گا۔ اگلا سوال ہے انس کا کہ اگر آدمی نماز میں کھڑا ہو اور التحیات پڑھنا شروع کر دے بھول کر، پھر یاد آئے کہ وہ تو قیام میں ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ قیام کی حالت میں اگر التحیات شروع کر دیا تو اگر 27 حروف تک پڑھ چکا ہے یا اس سے کم اگر پڑھا ہے پھر تو سجدہ سہو نہیں ہے۔ جیسے یاد آیا التحیات التحیات للہ اتنے الفاظ پڑھے ہیں تو یہ 27 حروف نہیں بنتے، تو سورۃ فاتحہ یا جو اس نے پڑھنا ہے وہ شروع کر دے، اتنا پڑھ لینے سے سجدہ سہو نہیں آتا۔ اگر 27 حروف یا اس سے زیادہ مقدار پڑھ چکا ہے پھر یاد آ گیا تو اپنی قرات کی طرف لوٹ آئے گا اور آخر میں سجدہ سہو کرے گا، تب نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ اگلا سوال ہے محمد آسٹریلیا سے کہ کھانے پکاتے ہوئے اگر کھانے کا دھواں یا خوشبو ناک میں چلی جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟
کیونکہ سگریٹ پینے سے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو کیا کھانے کے دھوئیں سے بھی یہی حکم لازم آئے گا؟ دیکھو، کھانے پکانے کا جو دھواں ہوتا ہے وہ قصداً انسان اپنے اندر نہیں لے جاتا، وہ غیر ارادی طور پر ناک میں چلا جاتا ہے۔ تو جو غیر ارادی طور پہ خاکہ چلا جائے، دھواں چلا جائے، اگر بتی لگی ہوئی ہے اس کا دھواں غیر ارادی طور پہ چلا جائے تو اس سے روزے پہ فرق نہیں آتا۔ ہاں، قصداً اس کو نہ سونگھے، سگریٹ کا دھواں کا تو قصداً اندر اتارا جاتا ہے، تو وہ ناقض روزہ ہے۔ اگلا سوال ہے ام عبد الرحمن کا کہ شام کے بعد رات کو جھاڑو دینے سے منع کیا جاتا ہے، کیا اس میں رزق میں کمی آتی ہے؟ اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیں۔ شام کو جھاڑو دینا کوئی شرعاً منع نہیں ہے، یہ من اغلاط العوام، عوام میں بعض غلط باتیں ایسے مشہور ہو جاتی ہیں اور وہ پیدل باتیں ہوتی ہیں، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہوتا۔ انہی میں سے ایک بات یہ بھی ہے، جھاڑو دینا کوئی منع نہیں ہے، صفائی رکھنی چاہیے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو اس کا کچھ نہ کچھ ثبوت حدیث پاک سے بھی ملتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تم بستر پر سوو تو پہلے بستر کو جھاڑو۔ اب بستر کو جھاڑنا یہ صفائی ہی تو ہے، جب بستر کو جھاڑنے کا حکم ہے تو کمرے کو جھاڑ دینے میں کیا حرج ہے؟ تو یہ اغلاط العوام میں سے ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے محمد سلیم عمان سے کہ عمان میں امام تراویح قرآن دیکھ کر پڑھاتا ہے اور اس کے پیچھے تراویح پڑھنا کیسا ہے، اور اسی طرح وطر کا بھی یہی حال ہے؟ قرآن پاک دیکھ کر جو پڑھ رہا ہے یہ عمل کثیر ہے، اور عمل کثیر سے ہمارے نزدیک نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ بلاد عرب میں اباحیت کا فتنہ عام ہو چکا ہے، فتنہ اباحیت بلاد عرب میں عام ہو چکا ہے۔ اکثر جگہوں پر وہ اپنے مسلک پر بھی نہیں ہے، یعنی کوئی مسلک شافعی، مسلک حنبلی یا مسلک مالکی ہو، ایسا نہیں ہے، بس ایک ترک تقلید کا فتنہ ہے، جو سہولت لگے، جو آسان لگے کر گزرو۔ تو یہ ایک فتنہ اباحیت ہے، بڑی تیزی سے عرب ممالک میں پھیل رہا ہے اور کافی حد تک پھیل چکا ہے۔ اس لیے اپنے اعمال بھی محفوظ رکھیں، اپنا عقیدہ بھی محفوظ رکھیں، ایسے امام کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ بنت سرتاج ممبئی سے ہے، اگر تراویح میں قرآن پڑھتے ہوئے غلطی کر دیں، مثلا بصیر کی جگہ پر خبیر پڑھ دیا، تو اس سے نماز دہرانی پڑے گی یا سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ تلاوت کی غلطیوں پر سجدہ سہو نہیں ہوتا، یا تو نماز ٹوٹ جائے گی یا ہو جائے گی۔ ایسی غلطی اگر جس سے معنی بالکل الٹ ہو گیا، جنت کو جہنم بنا دیا، خیر کو شر بنا دیا، تو ایسی غلطی سے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، الا یہ کہ اسی وقت دوبارہ اس کی درستگی کر لے۔ اگر اس طرح کی غلطی نہیں ہے، جیسے سوال میں ذکر کیا گیا، بصیر کی جگہ خبیر کہہ لینے سے معنی الٹ نہیں ہوتا، ایسی غلطی سے نہ تو نماز ٹوٹتی ہے نہ ہی سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ آگے ہدایت اللہ کشمیر سے ہے، خون بہہ جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور کتنی مقدار میں سے خون بہے کہ وضو ٹوٹے گا؟ اور اسی طریقے سے اس نے آگے ایک واقعہ ذکر کیا کہ ایک صحابی حالت جنگ میں زخمی ہوئے، خون بہہ رہا تھا، اسی حالت میں نماز پڑھی، اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ خون کے بہہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے نکلنے کی جگہ ہے وہاں سے نکل کر آگے تجاوز کر جائے۔ مثلا اگر زخم ہے تو زخم سے نکل کر بہہ جائے، یا کوئی پھوڑا پھنسی ہے اس میں سے نکل کر بہنے لگ جائے، باہر اپنے مخرج سے نکل جائے، تو اتنے سیلان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ باقی جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے یہ وہ واقعہ ہے کہ ایک صحابی پہرہ دے رہے تھے اور پہرے کے دوران انہوں نے نماز شروع کر دی، تو دشمن نے دیکھا تو اس نے تیر مارا، تو تیر ان کو لگا اور خون بہتا رہا، پر وہ نماز میں مشغول رہے، اور حتیٰ کہ خون بہہ کر جو ان کا دوسرا ساتھی تھا اس تک جب پہنچا تو ان کی نیند کھلی، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ حالت ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے نماز توڑ کیوں نہیں دی؟ تو فرمانے لگے بس میں ایک سورت پڑھ رہا تھا، میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں سورت کو ختم کیے بغیر ایسے سلام پھیر دوں۔ تو یہ جو واقعہ ہے اس پر کوئی شرعی حکم نہیں مرتب ہوتا، یہ ان کا مقام استغراق ہے۔
اللہ رب العزت کے ساتھ ان کا مقامی استغراق اس درجے کا تھا، آج ہمیں تو چیونٹی بھی کاٹ لے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، نماز میں مچھر بھی ہماری توجہ کو کھینچ لیتا ہے۔ تو جو ہم مچھر مکھی سے ڈرنے والے ہیں، ہم اپنے کو ان جیسا سمجھیں کہ تیر لگا اور خون کے فوارے چھوٹ رہے اور انہیں اس کا وہ احساس بھی نہیں ہے، تو وہ ایک حالت استغراق ہے، اس پر شریعت مرتب نہیں ہوتی، تو سیلان دم سے خون بہنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور شافعیہ رحمہ اللہ وہ حضرات اسی سے استدلال کرتے ہیں کہ خون بہتا رہا انہوں نے نماز نہیں توڑی، تو دلیل اس بات کی ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو اس پر ہماری طرف سے یہ جواب دیا جاتا ہے کہ خون ان کے نزدیک بھی نجس ہے، بہہ کر کتنا خون ان کے کپڑوں پہ بدن پہ لگا، اتنی نجاست لگ گئی، تو نجاست کے باوجود بھی نماز نہیں ٹوٹی، حالانکہ شافعیہ کے نزدیک بھی نجس کپڑے سے نماز نہیں ہوتی، تو نجاست لگنے کے باوجود انہوں نے نماز نہیں توڑی، تو جو جواب تمہارا ہوگا وہی جواب ہمارا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ حالت استغراق ہے، اس پر مسائل نہیں مرتب ہوتے۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بزم قرآن پیج سے الفتویٰ آن لائن رمضان ٹرانسمیشن۔ الفتویٰ آن لائن آپ کے لیے لایا آپ کے مسائل اور ان کا حل۔ جیسا کہ آپ ہم تک سوالات پہنچاتے رہتے ہیں اور ہم آپ کے سوالوں کا جواب فوراً یا پھر ہم بعد میں آپ کے سوالوں کا جواب دے دیتے ہیں، اسی لیے اگر آپ اور ہم سے مسائل پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے کمنٹ بار کے اندر اپنا سوال لکھ کر ہمیں بھیج دیں، یا واٹس ایپ نمبر جو ہمارے اسکرین پر شو ہو رہا ہے اس پر آپ ہمیں اپنا سوال لکھ کر ہمیں بھیج دیں، انشاءاللہ جلد یا بعد میں ہم آپ کے سوالوں کا جواب دے دیں گے۔ ہم اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے کہ رحمت حسین کہ گھر میں بھی انفرادی نماز کے لیے اقامت کرانا ضروری ہے، اور اگر گھر میں تراویح کی جماعت ہو رہی ہے مستقل، اس کے لیے اذان اور اقامت کا کیا حکم ہے؟ دیکھو، گھر اگر آپ کا شہر میں ہے، بستی میں ہے، جہاں اذان کی آواز آتی ہے، گھر میں جماعت کرانے لگے ہیں، پھر اذان کی تو ضرورت نہیں ہے، البتہ اقامت کہنی چاہیے، اقامت سنت ہے، دو بندے بھی ہیں تب بھی اقامت کہیں گے۔ اگلا سوال ہے لیاقت خضدار سے، اگر کسی نے نماز میں 3 سجدے کر دیے غلطی سے، کیا اس سے نماز فاسد ہو جائے گی یا اس کو سجدہ صاحب کرنا چاہیے؟ یہ 3 سجدے کر دینے سے نماز فاسد نہیں ہوتی، آخر میں سجدہ سہو کرے گا۔ اگلا سوال ہے عبد الرحمن کوئٹہ سے کہ جو لوگ مسافر ہیں وہ اپنی افطاری خود تیار کرتے ہیں، کیا نمک، مرچ یا شربت کا میٹھا وغیرہ خود چیک کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھو، افطاری کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ نمک بھی معیاری ہو اور میٹھا بھی معیاری ہو، یہ کوئی ایسا شرعی عذر نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ نمک میٹھا خود چیک کریں، لہذا چیک نہیں کرنا چاہیے، اندازے سے ڈالنا چاہیے۔ شرعی عذر اس وقت بنتا ہے جس عورت کا خاوند بڑا ظالم ہے اور اس کو خاوند سے ڈانٹ کا یا مار کا خطرہ ہے، وہ اس کے لیے کوئی چیز بنا رہی ہے اور اس کے شر سے بچنے کے لیے وہ اگر تھوڑا سا چکھ کر تھوک دے، تو ایسی اضطراری حالت میں اس عورت کے لیے تو گنجائش بنتی ہے، ورنہ عام حالت میں ایسا نہ کرنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے جنید خالد کا کہ کوئی آدمی مالدار ہو اور حالات کی وجہ سے فقر و فاقہ میں مبتلا ہو گیا ہے، تو اس کی دکان میں مال تجارت بھی موجود ہے، کیا اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، مستحق کے زکوٰۃ میں حالات نہیں دیکھے جاتے، نصاب دیکھا جاتا ہے۔ حالات کیسے بھی ہوں، اگر وہ نصاب کا مالک ہے، اس کا مال تجارت نصاب کے بقدر ہے، یعنی 50-55 ہزار کی مالیت یا اس سے زیادہ مالیت کا ہے، تو اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اگلا سوال ہے محمد منور حسن انڈیا سے کہ کوئی شخص بیوی سے رات کو جماع کرے اور سحری بغیر غسل کے کر رہے تو کیا اس سے روزہ ہو جائے گا؟ جی، غسل کے بغیر سحری کر سکتے ہیں، ہاتھ دھوئے کلی وغیرہ کر لیں، سحری کر لیں، بعد میں غسل کر لیں، کوئی حرج نہیں۔ افضل یہ ہے کہ پہلے اٹھ کر غسل کر لیں۔ عبدالصمد کینیڈا سے ہے، کیا امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا کیا امام کے پیچھے قرآن مجید یا مثال کے طور پر ثنا اور سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ اور اسی طریقے سے جب امام سے بلند آواز سے تلاوت نہیں کرتا تو اس صورت میں کیا اس کو بھی تلاوت کرنی چاہیے امام کے ساتھ؟ امام کے پیچھے مقتدی ثنا پڑھے گا، اللہ اکبر کہنے کے بعد ثنا پڑھے گا،
اور جب امام سورۃ فاتحہ جہراً پڑھ رہا ہے، جب سورۃ فاتحہ ختم ہوگی تو آمین کہے گا۔ اس کے علاوہ قیام کی حالت میں امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھنا، چاہے نماز سری ہو یا جاری ہو، یعنی آواز سے امام پڑھے یا بغیر آواز کے، یا پیچھے کہیں صف میں کھڑا ہے، امام کی آواز آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو۔ حدیث پاک واضح ہے، فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا امام ہے تو امام کی قراءت اس کی قراءت ہے۔ اذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا، جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، جب وہ قراءت کرے تو تم خاموش رہو۔ واذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قولوا آمین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ ابو داؤد شریف میں روایت ہے، اس واسطے امام خاموش رہے۔ اور بعض حضرات وہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب سے دلیل پکڑتے ہیں، مگر وہ دلیل ادھوری ہے، کیونکہ اسی طرح کی روایت جمعے کے بارے میں بھی آئی ہے کہ لا جمعۃ الا بالخطبہ، کہ جمعہ بغیر خطبے کے نہیں ہوتا۔ تو ہمارا سوال یہ ہے، کیا ہر مقتدی خطبہ پڑھتا ہے، یا امام کا خطبہ پڑھنا ہی سارے مقتدیوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے؟ تو جو تشریح اس حدیث کی ہے وہی تشریح اس حدیث کی ہے، اس حدیث میں تشریح اور کرنا، اس میں اور کرنا، اس فرق کی وجہ پھر ان کے ذمہ ہے جو فرق پیدا کرتے ہیں۔ ہم تو حدیث کو ماننے والے ہیں، اور دونوں حدیثوں کو ہم مانتے ہیں کہ فرمایا لا جمعۃ الا بالخطبہ۔ اب امام کا خطبہ ساری قوم کے لیے کافی ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ جو دیر سے آئے ہیں اور نماز میں شریک ہوئے ہیں، خطبہ انہوں نے سنا ہی نہیں ہے، ان کا جمعہ بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کا امام خطبہ پڑھ چکا ہے۔ بعین ہی یہی صورتحال قرات کی ہے کہ امام کی قرات پوری قوم کی قرات ہوتی ہے۔ آگے بلال انڈیا سے ہے کہ اگر امام کو عورت لقمہ دیتی ہے تو کیا امام اس لقمے کو حاصل کرے گا یا رکوع میں چلا جائے؟ اگر امام نے لقمہ لے لیا اور عورت کیا امام اور عورت کی صرف نماز فاسد ہوگی یا دونوں پورے کے تمام مقتدیوں کی نماز فاسد ہو جائے گی؟ دیکھو، اگر عورت نماز میں شریک ہے امام کے پیچھے، تو عورت کے لیے لقمہ دینے کا طریقہ حدیث پاک میں جو آیا ہے تصفیق، مرد تو الفاظ بول کر، عورت ایسے تالی بجائے گی، الٹے ہاتھ پہ ہاتھ مارے گی تاکہ امام کو پتہ چل جائے کہ میں بھول رہا ہوں۔ تو اس طرح کا لقمہ اگر امام نے لے لیا ہے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، سب کی نماز ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بزم قرآن پیج سے الفتویٰ آن لائن۔ الفتویٰ آن لائن آپ کے لیے لایا آپ کے مسائل اور ان کا حل، کہ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو آپ ہمیں اس کا لکھ کر بھیج سکتے ہیں ہمارے کمنٹ بار کے اندر، یا ہمارے واٹس ایپ نمبر پر آپ اپنا مسئلہ لکھ کر ہمیں بھیجیں گے، انشاءاللہ فوراً یا بعد میں انشاءاللہ آپ کے مسئلے کا جواب دے دیا جائے گا۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ بنت اقبال کراچی سے، کہ اگر عورت حمل کے ابتدائی دن میں ہو، کیا حمل کی حفاظت کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے؟ جبکہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہم روزہ چھوڑنے کو کہہ کر خود کو گناہ گار نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ حمل کے ابتدائی دنوں میں کوئی اتنا پریشانی نہیں ہوتی، ڈاکٹر بھی روزہ چھوڑنے کو ضروری نہیں کہہ رہے، تو ایسے معمولی بات پر روزہ نہ چھوڑنا چاہیے۔ یہ قسمت سے رمضان ملا ہے، پتہ نہیں آئندہ رمضان تک زندگی رہے گی یا نہیں رہے گی، تو اس کو غنیمت جانا جائے۔ البتہ شرعی عذر ہو کہ حمل کی وجہ سے اس کے لیے روزہ رکھنا ناممکن ہو جائے، اتنی تکلیف بڑھ جائے کہ ناقابل برداشت، تو پھر اس کے لیے اجازت ہے، وہ تو عام بیمار کے لیے بھی اجازت ہے بعد میں قضا کرے۔ اور اس کے ضمن میں یہ بھی سمجھتی چلی جائیں، چونکہ خاتون نے پوچھا ہے مسئلہ کہ رمضان میں جو ماہانہ پیریڈ ہوتا ہے تقریباً ہر ایک کے ساتھ ہی ہوتا ہے، تو رمضان کے بعد ان روزوں کی اکثر خواتین قضا نہیں کرتی، اور زندگی بھر کے کئی سالوں کے روزے ان کے ذمے ہوتے ہیں، تو اس کی بالکل پرواہ نہیں کرتی۔ یہ بہت خوفناک بات ہے۔ جو رمضان کے روزے شرعی عذر کی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں، رمضان کے فوراً بعد سب سے پہلا کام یہی ہے کہ ان روزوں کی قضا کی فکر کریں۔
بعض خواتین نفلی روزے رکھتی ہیں، شوال کے روزے رکھیں گی، محرم کے روزے رکھیں گی، شعبان کے، لیکن جو فرضی روزے ان کے ذمے ہیں، وہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے عائد، ان کی قضا کی فکر نہیں کرتی۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ لہذا پچھلے سالوں کا حساب لگا کے اس رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا کی فکر کریں۔ اگلا سوال ہے فیضان انڈیا سے کہ فجر کی سنت قضا ہو جائے تو اس کو کس وقت ادا کریں؟ فجر کی سنت اگر رہ گئی ہیں تو فرض پڑھنے کے بعد، چونکہ مکروہ وقت ہے نوافل کے لیے، جب سورج نکل آئے اس کے بعد وہ سنتیں قضا کریں، اور یہ زوال سے پہلے تک پڑھ سکتے ہیں۔ اگر زوال ہو گیا تو پھر اس کی قضا نہیں ہے۔ اسماعیل لاہور سے کہ فرضی صدقہ کسی کو ہدیہ بتا کر دے سکتے ہیں کیونکہ لینے والا صدقے کے نام سے کوئی رقم وصول نہیں کرتا، اور وہ اپنے بھائی کے یتیم بچوں کی بھی کفالت کرتا ہے۔ اگر وہ واقعی شخص مستحق زکوٰۃ ہے تو آپ زکوٰۃ کی رقم ہدیہ کر کے دے سکتے ہیں، اس کو بتانا کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، آپ ہدیہ بنا کر دے دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے کہ صدقہ اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہے، وضاحت کر دیں۔ صدقہ اور زکوٰۃ کن کن کو دیا جا سکتا ہے؟ صدقہ کا لفظ عام لفظ ہے، اس کے دو جز ہیں، صدقات واجبہ اور صدقات نافلہ۔ عام طور پہ عرف میں نفلی جو صدقات ہوتے ہیں اسی کو صدقہ کہتے ہیں، زکوٰۃ کو صدقہ نہیں کہتے ہیں۔ حالانکہ شرعاً زکوٰۃ بھی صدقہ ہی ہے، مگر وہ واجبی صدقہ ہے۔ تو نفلی صدقے سے مراد یہ ہے بندہ ویسے ہی کسی مصیبت سے بچنے کے لیے، یا ویسے ہی انفاق فی سبیل اللہ کی بہت ترغیب آئی ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، کسی بیماری سے بچاؤ کے لیے، آفات اور بلیات سے حفاظت کے لیے، یا روزانہ کی بنیاد پہ بعض لوگ صدقہ نکالتے ہیں اپنی طرف سے، گھر کے سب افراد کی طرف سے۔ تو اور اسی طرح بعض حضرات اپنے کاروبار میں سے انہوں نے مختص کیا ہوتا ہے 2%، 4%، 5% ڈیلی کا وہ اپنے کاروبار سے صدقہ نکالتے ہیں۔ یہ ساری صورتیں صدقات کی ہیں، نفلی صدقے ہیں، یہ ہر کسی کو دے سکتے ہیں، اس کے لیے مستحق ہونا کوئی ضروری نہیں۔ یہ سفید پوش لوگ اس کے لیے رشتہ داروں کو دیں، اپنے ماں باپ کو بھی دے سکتے ہیں، اور بالخصوص دینی طبقہ، علماء کرام، اپنی مسجد کے امام صاحب، ان کو دیں، علماء کی اس انداز سے خدمت کریں، اور سید کو بھی یہ دے سکتے ہیں کیونکہ نفلی صدقے کی حیثیت ہدیے کی ہوتی ہے۔ دوسرا ہے واجبی صدقہ، جیسے زکوٰۃ ہے، عشر ہے، فطرانہ ہے، اور اسی طرح نظر کی رقم ہے، فدیے کی رقم ہے۔ یہ صدقات واجبہ ہیں، یہ صرف مستحق کو دے سکتے ہیں جو نصاب کا مالک نہ ہو۔ یہ سید کو بھی نہیں دے سکتے، اپنے والدین کو، اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے، بیوی خامد کو اور خامد بیوی کو نہیں دے سکتی۔ ان رشتوں کے علاوہ باقی تمام رشتہ داروں کو جو مستحق ہوں دے سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے محمد افتخار سعودیہ سے کہ تراویح میں مقتدی کا قرآن کھول کر سننا اور پھر لقمہ دینا، کیا یہ درست ہے؟ اگر امام لقمہ لے لے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ جو بندہ تراویح میں قرآن کھول کر سن رہا ہے یہ شخص نماز میں شریک نہیں شمار کیا جائے گا، لہذا یہ اگر لقمہ لے گا، امام اس کا لقمہ یہ لقمہ دیتا ہے اور امام اس کا لقمہ لے لیتا ہے، تو اس نے ایسے شخص سے مدد حاصل کی ہے جو اس کی نماز میں شامل نہیں ہے، اس لیے امام کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی اور اس کی وجہ سے باقی قوم کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ آگے محمد لطیف سعودیہ سے ہے کہ میں نے 10 سال پہلے اپنے شہر سے دور ایک پلاٹ لیا تھا، اس وقت بیچنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اب بیچنے کا ارادہ ہے کہ اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ اگر زکوٰۃ ہوگی کیا تو پچھلے جو 10 سال گزر چکے ہیں اس کی بھی ادا کرنی پڑے گی یا نہیں؟ دیکھو، پلاٹ جو مال تجارت ہوتا ہے نا اس پر زکوٰۃ ہے، اور مال تجارت اس وقت بنتا ہے جب بیچنے کی نیت سے خریدا، اس وقت آپ کی نیت بیچنے کی نہیں تھی تو وہ مال تجارت نہیں ہے، اور اب نیت کر لینے سے بھی وہ مال تجارت نہیں بنے گا جب تک بک نہیں جائے گا، اس لیے ابھی تک اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں الفتویٰ آن لائن رمضان ٹرانسمیشن۔
रमज़ान ट्रांसमिशन में हम आपके लिए लाए आपके मसाइल और उनका हल, क्योंकि अब हमारा टाइम अख्ताम को हुआ चाहता है, तो इसीलिए अब जो भी सवाल हमारे पास आ रहे हैं हम इंशाल्लाह उसका जवाब कल देंगे। अगर आप हमसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बार के अंदर अपना सवाल लिखकर हम तक भेज दें। इसी तरीके से हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर जो शो हो रहा है उस पर भी आप अपना मसला लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं। इंशाल्लाह हम बाद में आपके सवाल का लाज़मी जवाब अता कर देंगे। अब अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।